ابن شہاب زاری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، ابھی میں جوانی کے قریب تھا لیکن بالغ نہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے سامنے دیوار وغیرہ آڑ نہ تھی، میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا، گدھی چرنے کے لیے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا، کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا حالانکہ میں نابالغ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 861۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء میں دیر کی اور عیاش نے ہم سے عبدالعالی سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے زاری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء میں ایک مرتبہ دیر کی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی کہ عورتیں اور بچے سو گئے، انہوں نے فرمایا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے اور فرمایا کہ اس وقت روئی زمین پر تمہارے سوا اور کوئی اس نماز کو نہیں پڑھتا، اس زمانہ میں مدینہ والوں کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 862۔ یحییٰ بن قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، ان سے ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم نے عورتوں کا نکلنا عید کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے، اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہوتا تو کبھی نہ دیکھتا، یعنی میری کم سنی اور قرابت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کثیر بن سلت کے مکان کے پاس جو نشان ہے، پہلے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ سنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی وعظ و نصیحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خیرات کرنے کے لیے کہا، چنانچہ عورتوں نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار اتار کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دی، آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 863۔ شعیب نے زاری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو روئی زمین پر اس نماز کا اس وقت تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا، ان دنوں مدینہ کے سوا اور کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اور لوگ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تہائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 864۔ سالم بن عبداللہ بن عمر نے ان سے ان کے باپ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں مسجد آنے کی اجازت مانگے تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت دے دیا کرو۔ عبید اللہ کے ساتھ اس حدیث کو شعبہ نے بھی عامش سے روایت کیا، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 865۔ یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے ہند بنت حارث نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد فوراً باہر آنے کے لیے اٹھ جاتی تھیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے جب تک اللہ کو منظور ہوتا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 866۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید انصاری سے خبر دی، انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے، پھر عورتیں چادریں لپیٹ کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھیں، اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 867۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ انصاری نے ان سے ان کے والد ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 868۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 869۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے بیان کیا، ان سے ہند بنت حارث نے بیان کیا، ان سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے اٹھ جاتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے، کھڑے نہ ہوتے۔ زاری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے اللہ جانے یہ اس لیے تھا تاکہ عورتیں مردوں سے پہلے نکل جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 870۔